الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نوروز تو گزر گیا اور نوروز کے جو اثرات پڑ رہے ہیں یا پڑیں گے وہ انسان پہ بھی پڑیں گے، حکومتوں پہ بھی پڑیں گے، اور ہر دنیا کے ہر ملک میں اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اس کا تبصرہ تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ نوروز 20 تاریخ کو تھا اور یہ 2024 کا تھا، اور صبح 8 بجے قریب تھا، تو اس کے اعداد بھی 8 ہی بنے۔ اپنے 2024 کا تھا اور پھر یہ اپنے 8 بجے قریب تھا، اس کے بنے، کیونکہ یہ اپنا اس مرتبہ اس کا بادشاہ جو تھا وہ عطارد تھا نوروز کا، اور وزیر زورہ ہے اور سپہ سالار شمس ہے، اور اس کے جو مشیر ہے وہ زحل ہے۔ اب یہ ان کے ستاروں نے اپنی چالوں کی وجہ سے ہی سب کچھ دنیا میں چینج کرنا ہوتا ہے۔ اس سال کا عدد بھی 8 بنتا ہے، 2024 کا 8 ہی بجے یہ سورج اپنا نوروز کا ٹائم مقرر تھا، اور پھر نجوم کے حساب سے دیکھیں تو یہ سال جو ہے یہ زحل کا سال ہے، جس کے اعداد بھی 8 ہی بنتے ہیں۔ اور زحل آپ کو پتہ ہے، اسی زحل کی وجہ سے کافی مشکلات لوگوں نے دیکھی ہیں، شرارستی بھی اسی کی وجہ سے آتی ہے۔ اور پھر ہمارا پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے وہ بھی 8 فروری کو ہوا تھا، تو وہ بھی 8 تاریخ کو ہوا تھا۔ اور یہاں پر جو چاند گرہن اب آ رہا ہے وہ تو 7 کو آئے گا، لیکن اس کے بعد جو سورج گرہن آ رہا ہے وہ بھی اپنے 8 اپریل کو آ رہا ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا 8 کا عدد بار بار 8 آیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ ہر طرف سے عدد 8، اس میں بھی 8، اس میں بھی 8، اور اس میں بھی 8۔ یہ سورج یہ اپنا سورج جو سے برج حمل میں آ گیا ہے۔ نوروز کا دن اسی لیے ہوتا ہے کہ جو شمس جو سے کسی نہ کسی اس میں آتا ہے، اور یہ دنیا میں اس کی پہلی کرن زمین پر پڑی تھی، دنیا میں اس کی پہلی کرن بنی تھی، جس کی وجہ سے اس کو نوروز کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت سی خوبیاں وہ میں نے پچھلے ویڈیو میں دیکھی تھی۔ یہ شمسی مہینے کا آغاز اسی دن سے ہوتا ہے، نوروز کے دن سے ہوتا ہے، اور یہی پہلا دن کہلاتا ہے اس شمسی اس کے حساب سے۔ اس سال پلوٹو اپنی طاقت شمس کو دیتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے۔ ستاروں کی جب چال چلے گی تو اپنی طاقت اس کو بھی دے گا، اور اپریل میں مریخ اور اپنا زحل کا ٹائم شروع ہو جائے گا، جو کہ کمزور حالتوں میں ہوگا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ اثرات نہیں رہتے جو 7 میں مطلب رہتی ہے۔ اس سال جو ہے وہ عطارد جن سے ہے، وہ عطارد کا شرف 11 ستمبر کو ہوگا، زورہ کا شرف وہ 2 اپریل کو ہوگا، شمس کا شرف جو ہے وہ 7 اپریل کو ہوگا، مریخ جنوری میں اپنے فروری میں اس کا شرف ہو چکا ہے۔ تو اس سال یہ کتنے شرف بھی دنیا میں آ رہے ہیں ستاروں کے، جہاں نحوست ہوتی ہے وہاں اس کی اچھائیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے اثرات میں آگے چل کو کے بتاؤں گا۔ یہ عدد 8 کی وجہ سے اپنا بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس وقت ان کا بھٹو کا عدد 8 تھا۔ اسی طرح ہمارے ضیاء الحق کو جہاز جو کریش ہوا وہ اگست میں ہوا تھا، ان کے عدد بھی 8 ہی بنے تھے اس دن۔ اسامہ کا بھی عدد 8 تھے، جو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا، ان کی وجہ سے افغانستان میں اپنے تباہی آئی۔ یہ 8 کے اعداد آپ کو غور کریں، پچھلی دفعہ اسلام آباد میں ایک جہاز مطلب کہ حادثہ جہاز کو پیش آیا تھا، وہ بھی 8 تاریخ تھی اس تاریخ کو یہ مطلب کہ آیا تھا۔ تو اس طرح نواز شریف کو 8 سال جیل ہوئی، ان کا عدد بھی 8 ہی ہے نواز شریف صاحب کا۔ تو یہ 8 کے اعداد کوئی اچھے اثرات لے کر نہیں آتا، اور یہ چاند گرہن کے حساب سے دیکھے جائے، چاند گرہن کے حساب سے تو ہر انسان کے اوپر اچھے اثرات پڑیں گے، اس کے اثرات نہیں پڑے، برے اثرات نہیں پڑیں گے۔ لیکن اپریل سے کیونکہ ستاروں کی سمتیں چینج ہو جاتی ہیں، اپریل میں ستارے اپنی چال آگے چلیں گے۔ اپریل کے بعد جو ہے نا، وہ جن کا عدد 8 ہوگا نام کا، یا اس کا 8واں مہینہ ہوگا، اس کو تو بہت فائدہ دے گا یہ سال،
اور یہ اپنے نوروز کے اثرات ہیں اس کے اوپر تو بہت اچھے ہوں گے، اور ان کو پیسہ بھی ملے گا اور ان کی لائف بھی سنور جائے گی، اور وہ زندگی میں ترقی بھی کرے گا، کاروبار بھی ان کا چلے گا۔ ان کی بہت سی خواہشات جو پچھلے سالوں میں پوری نہیں ہوئی وہ انشاءاللہ اس سال پوری ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ لیکن یہ 8 اپریل 8 کا جو عدد چل رہا ہے یہ حکومتوں کے لیے بڑا بھاری پڑے گا۔ جہاں جہاں کرپٹ حکومتیں ہیں، جہاں جہاں عوام کے حقوق کو انہوں نے چھینا ہوا ہے، جہاں جہاں مطلب ظلم کی حکومت قائم کر رکھی ہے، ان کے اوپر اس کے اثرات بہت برے پڑیں گے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ اپریل کے بعد پاکستان کے اندر حکومت کا ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل نکلے گا، کوئی ایسے دبے ہوئے راز ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے وہ راز نظر آئیں گے۔ حکومت کے لیے ہر دن پریشانی کا دن گزرے گا، اور یہ عدد 8 اور یہ اپنے نوروز کے اثرات کو اگر دیکھا جائے تو یہ اپریل میں عمران خان کے لیے بہت اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ شروع تو ہو چکا ہے لیکن یہ عروج پہ جانے کے لیے اس کا اپریل کے اندر اس کا بہت اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اور ہمارے حساب سے اگر دیکھا جائے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کی رہائی بھی اپریل ہی میں ممکن نظر آتی ہے۔ یہ اپنے اس سال جو مشتری جوزہ میں آئے گا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اور عمران کو تو بہت ہی فائدہ پہنچائے گا۔ عمران کے اندر ایک پاور تو پہلے ہی ہے، اس کا استارہ تو بہت بلند ہے اور بہت مضبوط ہے، اس میں اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ اس کے اندر وہ کھڑاک پیدا کرے گا، اپنی بات منوائے گا عمران خان۔ گو تو اس کے ستارے اتنے ایسے، اس کا ذائچہ اتنا اچھا ہے کہ ابھی بھی اپنی بات کے اوپر اڑ جاتا ہے، لیکن اب وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا وہ اپنی بات لوگوں سے بنوانا شروع کرے اور اپنی بات منوائے گا۔ اسی اپنے سورج کو ایک طاقت مل جائے گی، سورج عمران کے گھر میں آئے گا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی طاقت مل جائے اور ستاروں کی طاقت مل جائے گی تو اس کے لیے جیل سے باہر آنا ہر صورت میں مطلب کہ ممکن ہے، اور اس کا یہی کہا جا رہا ہے، اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپریل کا مہینہ اس کے باہر آنے کا مہینہ ہے۔ اس دوران جو سے اپریل کے بعد ہی حالات تو شروع ہو چکے، لیکن اپریل کے بعد ہی لوگ گھروں سے نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اور وہ احتجاج ہوگا جس کو حکومتیں کنٹرول نہیں کر سکیں گی، چاہے وہ پاکستان ہو یا یورپ ہو یا ملائیشیا ہو، کہیں بھی ہو۔ اگر وہاں کی حکومت ظالم حکمران ہے، لوگوں کے حقوق انہوں نے چھینے ہوئے، ظلم و ستم کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں اپنی سیٹ بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ سب الٹ ہوتا جائے گا آہستہ 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 آہستہ، اور پھر آگے چل کر سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ اپنے یہاں تک ہے کہ مہنگائی کا دور تو مطلب ایسے بھی بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ آنے والے اپریل کے بعد ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں، یا تو حکومت ان سے لے لی جائے یا نئے الیکشن کے لیے ایک ٹائم دے دیا جائے۔ ایسے حالات بھی اس میں ستاروں کی وجہ سے اس میں الیکشن مطلب کہ ہوتے جا رہے ہیں، الیکشن کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جائے گا اس 2024 میں، اور وہ بھی اپریل کے بعد ہی، کیونکہ جب ستارے اپنی چال چل کے اپریل سے اپنی چالوں کو آگے بڑھائیں گے وہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے، حکومت کے لیے نہیں ہوں گے۔ اس کے اندر کوئی بھی چیف ہو وہ اس کے لیے پریشانی کا سال ہوگا، وہ پریشانی کا سال میں اپنا گزارے گا، اور جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ ڈرے ہوئے اور ہمت سے، دونوں ملے جلے عوامل اس میں ہوں گے، وہ فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ اور یہ جو سے ہے اپنے اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کے اندر 2024 میں اللہ نہ کرے کسی مشہور سیاستدان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی مشہور سیاستدان بیمار ہو سکتا ہے، اور بیماری کی حالت میں اگر وہ حکومت میں کسی عہدے پر ہے تو اس کو وہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا یا بیماری کی چھٹی پہ جانا پڑے گا۔ بہرحال حکومت میں رہتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ مقصد کہنے کا کہ یہ حکومت چینج ہوگی، آج نہیں کل چینج ہوگی، بڑے بڑے برج الٹیں گے، اور بہت سے لوگ اب پاکستان سے فرار اختیار کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹے کیس بنائے ہیں، جن کو اب گرفتاری آ جائے گی، گرفتار کرنے چاہیں گے، وہ اس ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جو اپنا اگر میاں نواز شریف کو ساتھ میاں نہ لگائیں تو نواز شریف کا ستارہ بڑا صحیح جا رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میاں لگانے کی وجہ سے ان کی ساری گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے۔ بہرحال آنے والا دور جو ہے نا یہ ملے جلے والا ہے، بے چینی بھی ہوگی، شور شرابہ بھی ہوگا۔
محبتیں بھی ایک دوسرے میں مکس، عوام کے لیے عوام جو بھی سوچے گا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، ایک دو برجوں کے لیے نہیں ہوگا، باقی تمام برجوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، پیسہ لے کر آئے گا۔ کیپریکارن کے لیے پیسہ مطلب کہ اچھا برج ہوگا، تو یہ اپنا حالات صحیح ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے گا، ملک میں نفرت پھیلے گی، موجودہ حکومت پہ دن بدن نفرت پھیلتی رہے گی، اور انہی کے اسکینڈل باتیں نکل کے آتے رہیں گے، اور ان کے جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، یہ علم نجوم اور اس میں مطلب علم اعداد کی روشنی میں نے بنائی ہے، اگر آپ کو یہ پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔